کہ جمعہ کا دن مبارک دن ہے، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ غافل ہو جائے گا۔ جس کے دل پر مہر لگ جائے اس سے نیکی کی امید کم، اس سے نیکی گھٹ جائے گی، اس کا دل گمراہی کی طرف جانے لگے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسی مہر سے بچیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر کے، بلا کوئی پریشانی کے جمعہ کے روز پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی جمعہ کے روز نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، مسجد نہیں آ پاتے، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں۔ آج کل لوگ اپنی مصروفیت بنا رکھے، کام کر رہے تھے، گھر دھوتے دھوتے ٹائم نہیں ملا، نہاتے نہاتے ٹائم نہیں ملا، کپڑا صاف کر رہے تھے، دو ٹو کام کر رہے تھے، فلانے گاہک کا کام تھا، آپ نماز کو ویلیو نہیں دیا، آپ اپنے کام کو ویلیو دیا، آپ نماز کو پیچھے چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے گھر کو جلا دینے کا قصد کرتے ہیں۔ آپ سوچئے جس کام سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، کیسا مومن وہ ہے جو اپنے نبی کو ناراض کر دے؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس کی امتی ہیں، جس امت میں ہیں، وہ سارے انبیاء سے افضل، سب سے پہلے جنت میں جانے والی یہی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازہ کھلوانے والے جنت کے، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، ان کے غصے کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ جمعہ میں بغیر عذر کے نماز چھوڑ دینا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے گھر کو جلا دینا کیا قصد کرتا ہوں، ان کا خیال آتا ہے کہ جلا دیں۔ نماز جمعہ کی یہ فضیلت، معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ حکم مسلمان پر ہے جو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ جمعہ کی اذان ہو جائے، خطبہ دینے ممبر پر خطیب چڑھ جائیں، آپ کا کاروبار حرام ہے، وہ رزق آپ کا رائے گاہ جائے گا، وہ کام آپ کا رائے گاہ جائے گا، وہ کام آپ پر عذاب بن جائے گا۔ ایسے کام کو چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے، مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے۔ آپ کی دوڑ اللہ کو پسند آئے گی، آپ کا جذبہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کا اہتمام میں اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے سارے کام کو چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد جمعہ ادا کرنے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جمعہ فرض کس پر ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان تو بہت کہلاتا سب لوگ، لیکن اللہ پر بھی ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان، اور ہمارے جتنے اولیاء اکرام بزرگادین فلانے دین سب پر ایمان، وہ مسلمان کی گنتی میں نہیں ہے۔ نام سے، اس کے گوشت کھانے سے اور جمعہ اور عید کا نماز پڑھ لینے سے، جنازے میں شامل ہو کے بھیڑ چلے جانے سے مسلمان نہیں ہے۔ جو عقیدے سے مسلمان ہو اور عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہو۔ مسافر، مریض جو بیمار ہیں اس کو مریض کہتے ہیں، عورت اور نابالغ لڑکا اور غلام، اس پر فرضیت نہیں ہے۔
وہ جمعہ نماز سے مستثنا ہے، یعنی کہ اس سے وہ علیحدہ ہے۔ غلام اپنے مالک کی اجازت کے دے بغیر نہیں نکلتا، اس لیے جب مالک اجازت دے گا وہ جمعہ ادا کرنے مسجد جائے گا۔ اس کو چھوٹ دی گئی، عورتوں کو چھوٹ دی گئی، وہ اپنے شوہر سے اپنے گھر کی اجازت سے مسجد جائیں گی، اس لیے اس کو چھوٹ دی گئی۔ وہ مریض جو چل پھر نہیں سکتے، بیمار ہیں، جا نہیں پا سکتے، ان کے ساتھ عذر ہے، ان کو رخصت دی گئی، چھوٹ دی گئی۔ وہ مسافر جو شہر میں آیا، اس کے ساتھ معاملات ہے، نہا نہ سکا ہو، لباس نہ ہو سکا ہو، مسجد نہ مل سکی ہو، وہ ظہر پڑھ لے گا، جمعہ کی چھوٹ ہے۔ اگر چاہے تو پڑھ لے، ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ سب لوگ جمعہ نہ پکڑ سکے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے، عام آدمی ڈیلی نہاتا ہے، بہت سے مسلمان نہاتے ہیں، نہانے میں کوئی منع نہیں، اچھی بات ہے، لیکن جمعہ کے دن خوب اچھی طرح نہائے اور مسجد میں جائے، امام کے نزدیک دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے۔ لغو بات کہتے ہیں دنیا کی بات، ادھر ادھر کی بات جو ضروری نہیں ہے، وہ بات، تو اس کو ہر ایک قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کے راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، غور سے سنیے، ہر ہفتے یہ نصیب ہوتا ہے ہر مسلمان کو، اور جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ انعام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ انعام کتنی سی محنت ہے، اس پر غور کریں۔ میں دوبارہ ارشاد فرما رہا ہوں، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے، صاف ستھرا ہوئے اور اچھا لباس پہنے، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا لے، سر میں کنگھا کرنا ہے تو یہ تو عام سی بات ہے، کرنا چاہیے، اور وہ خطبہ کے پہلے مسجد میں داخل ہو، امام کے نزدیک بیٹھے اور توجہ سے خطبہ سنے، ادھر ادھر کی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر ایک قدم پر کتنا بڑا انعام ہے۔ دیکھیے، گھر سے وہ چلا ہے، کتنی قدم اس کو ہوگی وہ گنا نہیں ہوگا، لیکن قدم اللہ کا فرشتہ اللہ گنوا رہا ہے، تب نہیں انعام دے گا۔ اللہ کہتا ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا، آپ ایک روزہ نہیں رکھا ہے، 1 برس کے روزوں کا اور اس کے راتوں کے قیام کا۔ رات میں جو تہجد کا نماز ہوتی ہے، جو رات میں اٹھ کر لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے حاجتیں مانگتے ہیں، اپنے درجات بلند کرنے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، راتوں قیام کا ثواب ہوگا۔ ترمذی جمعہ باب ما جاء فی فضل الغسل یوم الجمعہ، حدیث نمبر 495 495۔ ابو داود میں بھی ہے یہ حدیث 345۔ ابن حبان، امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ جمعہ ہم سب کو ہمیشہ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مونچھیں کترائے، ناخن کٹائے، زیر ناف بال موڑے اور بغلوں کے بال دور کرے، وغیرہ وغیرہ، پھر تیل
یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے مسجد کو جائے، دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ آئے، لوگ بیٹھے ہیں صف میں، ان کا جناب بھائی صاحب آپ خود سے گھس گئے یا اس کو لونگ کے آگے والی لائن میں چلے گئے۔ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جگہ ملتی ہے اس طرف سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن کسی کو لونگ کر کسی کے درمیان راستہ نہ بنائیں، راستہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھیں۔ پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھیں، پھر دوران خطبہ یعنی خطبہ ہو رہی ہے، تم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ تو اس سے کیا ہے، اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے، بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے ایک جمعہ تک کی گناہ معاف ہو گئی۔ یہ اتنا سا عمل آپ کو کرنے میں ایک ہفتے کی گناہ کی معافی ہے۔ اگر ہمیشہ یہ جاری رہے گا تو آپ کے گناہ کا کیلنڈر مٹا ہوا رہے گا۔ ایک جمعہ سے ایک جمعہ آپ نے مٹوا لیا، پھر دوسرے جمعہ کو یہ عمل کیا اللہ، پھر اللہ کا یہ انعام آپ کو ملے گا، پھر آپ کے نام اعمال میں گناہ کی کمی ہوگی۔ نیک بندہ، مومن بندہ، اس کے پاس گناہ رہے گا کہاں؟ ایسے عمل جو کرتا رہے گا انشاءاللہ، وہ ایسا عمل کرتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں گناہ کی کمی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نفل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ والے سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن، 7 دن کا ہفتہ ہونے کے باوجود مزید 3 دن، یعنی زیادہ 3 دن، ایکسٹرا 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جمعہ باب فضلے میں حدیث نمبر 857۔ کیسی فضیلت آپ کو ایک دن کی ہے، اور وہ دن ہر ہفتے آپ کو ملتی ہے۔ کون مومن بندہ ہو چاہے گا، کون نیک بندہ چاہے گا کہ ہم اس میں سبقت نہ لے جائیں، اس پر ہم بڑھوتری نہ لے جائیں؟ کتنے مال خرچ ہو رہے آنے جانے میں، کتنے پیسے کا آپ کو راستے میں خرچ ہو رہا ہے کہ ہم کو بائی کار جانا ہے، آٹو سے جانا ہے۔ اگر آپ یہ ماحول اگر پورا سب قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہوتا تو ہم کو نعت نگر سے حسین پور آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم کو نعت نگر ہی مسجد ملتی۔ آج یہ معاملات ہے کہ قرآن حدیث کے انکاری سب لوگ مسجد میں بیٹھے بنائے ہوئے، اللہ کا گھر عمل قرآن حدیث کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان واضح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ اور مزید 3 دن سارے گناہ معاف۔ آگے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسا میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ مسجد نبوی میں نماز جمعہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ جو سب سے پہلا جمعہ کہیں ادا کیا گیا وہ بحرین میں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے، گاؤں میں بھی جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں بڑی آبادی ہو، جہاں مسجد بڑی والی مسجد، نام رکھتے ہیں یہ چھوٹی مسجد وہ بڑی مسجد۔ چھوٹی مسجد کا مطلب ہے کہ چھوٹا سا جگہ ہے، اور بڑی مسجد کا مطلب ہے کہ بڑا ایسا علاقہ ہے، بڑا ایسا اس میں جگہ ہے، بڑا ایسا اسپیس ہے کہ لوگ اس میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن جمعہ کی نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، شہر میں ہو سکتی ہے۔ آج تو مسلم آبادی ہر جگہ اتنی ہو گئی ہے کہ ہر جگہ فرض کی نماز، جمعہ کی فرض نماز قائم
ہونے کا گنجائش ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقی الخزاعت کے علاقے میں بنو بیاغا کی بستی میں جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی وہاں جمعہ قائم کیا۔ مدینہ کی بستی سے 1 میل فاصلے پر وہاں جمعہ قائم کیا۔ اس زمانے میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن وہ 2 عیدیں ہیں۔ جمعہ کے دن کو عید کہا گیا ہے، جمعہ کے دن عید کہا گیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بتایا آج کے دن 2 عیدیں ہیں۔ جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو اسے وہ کافی ہے۔ جب کبھی ایسا ہو کہ آپ کو رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ عید جمعہ کے دن پڑ جائے، جمعہ کے دن پڑ جائے تو وہ 2 عید ہو گئی۔ ہر جمعہ آنے والا دن عید کہلاتا ہے، اور وہ عید اگر آ گئی اور وہ دن جمعہ ہے تو آپ کو 2 عید ہو گئی۔ اس 2 عید اکٹھی ہونے میں آپ یہاں پر دیکھیے، جمعہ کے دن 2 رکعت نماز ہے فرض، جمعہ کے دن 2 رکعت نماز ہے فرض۔ اس فرض کی اہمیت کو دیکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑ جائے تو آپ جمعہ کی نماز ظہر پڑھیں گے۔ آپ کا مرضی ہے تو جمعہ کی نماز جمعہ نہیں پڑھ کے گھر میں ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز آپ نے عید میں صبح پڑھا، اور پھر عید کی جمعہ کی نماز بھی کہلاتی ہے، تو عید تو ایک ہی منانا ہے۔ آپ چاہیں تو رخصت مل رہی ہے، آپ جمعہ کی نماز پڑھیں، چاہے وہ آپ اس دن چھوڑ کے گھر میں ظہر پڑھیں، آپ کو رخصت دی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے، یعنی کہ عید کی نماز جو پڑھا چکے تھے، جمعہ کی وہ امامت نہیں پڑھایا، ظہر پڑھ لیجئے۔ اس کا مطلب کوئی عید کا درجہ تھا اس لیے 2 رکعت تھی۔ عید کی نماز ہر سال کتنا رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، اور جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ یہ ہے جمعہ کی فضیلت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق ہو اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ مسجد میں خطبہ جب بھی ہو تو مسجد جب بھی جائے داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اس کو کبھی چھوڑے نہیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو، جب بھی وہ کیا مسجد داخلہ ہے نماز کی یا اور کچھ ہے؟ وہ داخل مسجد ہے، ہاں، جمعہ کی نماز سے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد جب بھی جاؤ تو داخل مسجد 2 رکعت پڑھا کرو۔ تو آپ نماز کے وقت جائیں یا بغیر نماز کے وقت، اگر آپ کو کسی اور وقت بھی کام ہے اور مسجد میں بیٹھ کے کچھ قرآن پڑھنا ہے، یہی کرنا ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اس کے لیے اللہ کے رسول خاص تاکید کرتے تھے۔ خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ کے دوران کہتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اتنا ان کو چاہت تھی کہ 2 رکعت پڑھنے کا حکم خطبے پر سے بھی انہوں نے دیا۔ آج لوگ رائج کیے ہوئے آئے مسجد گھسے اور بیٹھ گئے، اس کے بعد کھڑے ہوتے، کہتے پہلے بیٹھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ہم امتی محمدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نیچے کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پہلے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ داخل ہوتے ہی آپ مصلی پر سب سے پہلے 2 رکعت نماز، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، داخل المسجد، آپ کچھ بھی نیت نہ کریں، اللہ جانتا ہے کہ آپ مسجد داخل ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ہر آدمی گھر سے چلتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ جائیں گے تو پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے تو خطبہ سننا ہے۔ نیت تو خطبہ کہ پہلے اور ارادے کا نام ہے، تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر خطبہ اس کے بعد بھی نہیں ہو رہی ہو، آپ کی خواہش ہے تو آپ نفلیں 2 رکعت کر کے اور بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بھی بہت فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ مسجد جمعہ کے دن آنے والے کے کیا اجر ہے؟ جمعہ میں پہلے آنے والوں کا ثواب سنیے۔ مسجد تو سب لوگ جانا چاہتے ہیں، لیکن کون کامیاب ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے؟ ہم مسجد جائیں اور فیل ہو جائیں، بڑا افسوس ہونا چاہیے کہ مسجد جائیں اور فیل ہو جائیں۔ آپ گوشت لانے جاتے ہیں، عمدہ گوشت لانے کے لیے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کہیں ران ختم نہ ہو جائے، کہیں بہترین جو ہے کیا بولتے ہیں سینہ ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ پہلے کوشش کرتے ہیں، تازہ مچھلی کے لیے پہلے کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے تھوڑا سا، فرشتہ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتا ہے۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دروازے پر فرشتہ ہے، آپ چپل اتارے احتیاط سے، فرشتہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پکا مسلمان، سچا مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول پر مانتا ہے، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دروازے پر فرشتہ ہے اور رجسٹر کھولے ہوا ہے، آپ کا داخلہ انٹری لکھ رہا ہے، آپ اپنا نام لکھوایا، آپ اپنا نام اس میں درج کرایا۔ کیا یہ شوق نہیں کہ فرشتہ لکھے، کوئی مٹا نہیں سکتا؟ فرشتہ اللہ کا فرشتہ، اور اللہ کے ہاں رجسٹر جائے گا، آپ کا نام اس میں پہنچے آسمان پر۔ فرشتہ دروازے پر لکھنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کا اسی طرح نمبر وار لکھتے رہتا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سنیے، آپ لوگ بھی سنیے، بات مت کیجیے۔ جمعہ کے دن مسجد کے اندر جو سب سے پہلے پہنچتا ہے، اس کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگ ہندوستان میں بیٹھ کے مکہ میں اونٹ بھیج رہے، اتنا بڑا ثواب کمانے کا آپ کو راستہ ملا، آپ چھوڑ رہے۔ ذرا سا برتن دھو لیں، ذرا سا پکا دھو لیں، ذرا سا کپڑا دھو لیں، ذرا سا نہا لیں، آپ مسجد کے ثواب کو چھوڑ دیا۔ آپ اس ثواب کو آپ کو عقل میں گھس نہیں رہا۔ ہم بیٹھے ہندوستان میں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا بڑا ثواب جتنا بڑا مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے، پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ مکہ میں قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سنیے اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ ہے انعام۔ اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کے مانند اجر ملتا ہے۔ جتنا ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا وہ آپ کو ملا، اس کے بعد والے کو گائے کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملا، اس کے بعد دمبا، اس کے بعد مرغی، اس کے بعد انڈا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنے دفتر
یعنی لکھے ہوئے پنے کو لپیٹ لیتا ہے اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، خطبہ سننے لگتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مسجد میں ایک فرشتہ بھی بیٹھا ہے ہمارے درمیان، ایک فرشتہ بھی بیٹھا ہے۔ کون سی مسجد میں؟ جہاں اتباع رسول پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ گئے اس جمعہ کو اس مسجد میں، آپ گئے اس جمعہ کو اس مسجد میں، آپ کا رجسٹر میں نام ہوا، آپ تو بے نمازی کی گنتی میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف والی نماز، خلاف والی خطبہ آپ سن کر کے آپ اپنے آپ کو وہاں کس کا نام لکھایا؟ وہاں تو فرشتہ نہیں ہوگا، ایسے مسجدوں میں فرشتہ نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک لمحہ، ایک چھوٹا سا لمحہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ اگر وہ لمحہ میں آپ کا دعا ٹکرا گیا قبول ہو جائے گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ خطبہ کے درمیان خطبہ سننے اور دل سے اللہ کی طرف دھیان لگائے رکھے، اے اللہ ہماری غربت کو دور کر دے، اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان کو زیادہ دو چیز مانگنی چاہیے، میری گناہ معاف کر دے، میرا گناہ کلیئر رہے گا تو میرا سادہ کاغذ رہے گا، نہیں تو پھر تو انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہو تو اس کے بعد تو پھر انعام نہ ہے، فائدے نہ ہے۔ اور